إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى في موضع آخر: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. محترم उलमा इकराम, हाज़रीन जुमा, सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो हमारा आपका पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, दरूद व सलाम नाज़िल हों उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हज़रात, हम आप जानते हैं कि हुकूक मोटे तौर पर दो तरह के हैं। एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, और दूसरे हुकूक अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदे और दीगर मखलूक़ात के हुकूक। अल्लाह ताला के हुकूक में तौहीद है, अल्लाह को एक मानना, एक जानना, यानी ये अकीदा रखना, ये यकीन रखना दिल में और ज़बान से भी इकरार करना है और उसके तकाज़े के मुताबिक अमल भी करना है कि अल्लाह ही हमारा रब है।
پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور جتنا کام ہم دیکھ رہے ہیں، جن کاموں کا تعلق بندوں سے نہیں ہے، ہم سے آپ سے نہیں ہے، مثلا سورج کا طلوع کرنا پورب طرف سے اور پچھم میں اس کو ڈبونا، دن اور رات، صبح کا آنا پھر رات کا آنا، اور بارش اور یہ دھوپ اور یہ تمام تبدیلیاں جو حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات پھرتے رہتے ہیں، یہ سب کام بس صرف اللہ کا ہے۔ رزق دینا، اولاد دینا، سکھ اور دکھ کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید اللہ فی افعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی جو تمام اعمال، جو تمام عبادات ہم آپ کرتے ہیں، وہ خالص اللہ کا حق ہے، اور اس کو ہم اللہ ہی کے لیے کریں گے۔ ہم عبادتوں میں سے کچھ بھی غیر کے لیے نہیں کریں گے۔ مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہم آپ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں، اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے، جو پہلی عبادت ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں گے، یہ اللہ کا حق ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندگی کے لیے یہ نماز ہم پڑھیں گے، اور خالص اللہ کے لیے پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، مرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ دیکھے گا، آزمائے گا کہ کون سب سے اچھا عمل والا ہے، احسن العمل کون ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ یہ سب سے اچھا عمل میرے بھائیوں بزرگوں، اچھا عمل کا مطلب ہوا کہ اخلاص کس کے عمل میں ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے کون عمل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس عمل میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے ادا کریں گے، ریاکاری کے طور پر نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی شرم اور حیا سے نہیں، کسی کا لحاظ کر کے نہیں، اللہ کا فریضہ ہے، سب سے پہلی عبادت ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ سوچ کر کے وہ نماز پڑھیں، تب یہ ہوا اخلص العمل، اور اسی کو کہا گیا اصوب العمل، یعنی خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خشوع خضوع بھی ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، لیکن دوسری چیز احسن العمل، کوئی عمل اس وقت ہوگا، اس کے لیے دوسری چیز کیا ہے کہ وہ درست بھی ہونا چاہیے، اصوب ہونا چاہیے، یعنی صحیح ہونا چاہیے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
جی صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے اور آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، اس طرح کی نماز ہونی چاہیے، تب یہ ہمارا عمل اخلص بھی ہوگا اور اصوب بھی ہوگا، اور یہ احسن العمل ہوگا، سب سے بہتر عمل ہوگا۔ اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، استغاثہ ہے، اور اسی طرح سے استعاذہ ہے، پناہ مانگنا، فریاد طلب کرنا، نظر و نیاز ذبح کرنا، یہ سب کے سب وہ عبادات ہیں جو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ یہ تمام کام غیر اللہ کے نام سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ شرک ہوگا جو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حقوق، ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک حقوق ہوتے ہیں بندوں کے حقوق، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حق میں اگر کوئی کمی خامی رہی، آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت سی آیتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہ ہو جائے بندے سے تو معافی مانگ لیا کرے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو دوسرے حقوق ہیں، حق کی دوسری قسم ہے، اور جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا ہے، وہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا یا اللہ کی بندی نہیں معاف کرے گی، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان حقوق میں، بندوں کے حقوق میں ہم سے آپ سے سستی ہوتی ہے، ہم سے آپ سے بڑی کاہلی ہوتی ہے، کمی خامی ہوتی ہے۔ خاص کر کے میں جس حق کی بات کر رہا ہوں آج، وہ ہے میراث میں حق، وراثت میں حق۔ یہ حق، یہ میراث، یہ ترکہ، اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ میت، مان لیجئے باپ کی شکل میں، باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ نے زمین جگہ چھوڑی، جائیداد چھوڑ کے گئے، جو بھی مال دولت چھوڑ کے گئے، اس میں حصہ لگے گا اولاد کا، بیٹے بیٹیوں کا۔ بیٹوں کو تو ہم حصے دے دیا کرتے ہیں، بھائی لوگ آپس میں تقسیم کر لیا کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو یا بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق مار لیا جاتا ہے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کوئی اس کا حق، بیٹی کا یا بہن کا حق اس کو نہ دے دے۔ یا کوئی بھائی کمزور ہے تو جو طاقتور ہے، جو روب دبدبا والا ہے، بڑا ہے، وہ منمانی کرے، سارا حق خود لے لے، زمین جگہ خود لے لے یا اچھی زمینیں خود رکھ لے، اور کمزور کو نہ دے یا اس کو برابر کا حق نہ دے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی جو حدود ہیں، اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا انجام جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان ایسے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اور آپ اللہ کے یہاں پکڑے ضرور جائیں گے اگر ہم صحیح طریقے سے میراث کو تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک کو جو حق ملتا ہے، قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، صاف صاف طریقے سے میراث کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حصے بتا دیے کہ ایک آدمی مر جائے، اس کی اولاد ہو، ایک ہو، دو ہو، لڑکا بھی ہو، لڑکی بھی ہو،
تو پھر کتنا حصہ دینا ہے، یہ میراث کا قانون ہے، یہ بالکل واضح طور پر قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نماز مسلمان بننے کے بعد، شہادت کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، ہر گرمی کے ساتھ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ فقد کفر، وہ کفر کا کام کیا، اور کہیں کہیں تو ہے کافر کہا گیا۔ کافر کے درمیان اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بہت بڑا یہ وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور بہت بڑی تنبیہ ہے۔ لیکن یہ اس نماز کے بارے میں، احکام مسائل کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں ہے قرآن میں جتنی تفصیل میراث کے بارے میں ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ والدین، ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے، جن کا انتقال ہو گیا، اور جو مال زمین جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں مردوں کا بھی حق ہے، لڑکوں کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور الگ سے نساء یعنی عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، بیٹی بہن دونوں کا حق ہے۔ جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، مما قل منہ او کثر، چاہے دھن دولت کم چھوڑے یا زیادہ، 2-4 بیگھہ ہی چھوڑے یا 10 بیگھہ 50 بیگھہ 100 بیگھہ، کم سے کم جائیداد چھوڑ کے جائے۔ جو بھی جائیداد چھوڑ کے جائے، صرف زمین ہی نہیں، جو کچھ میت مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے اس میں لڑکوں کو بھی حصہ ملے گا، لڑکیوں کو بھی۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ الگ بیان کیا، لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ نہیں کہا گیا۔ بہت سی جگہوں میں قرآن میں مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور قانتین، قانتات ایک ساتھ ذکر ہوا ہے مرد عورت کا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل کرے نیک عمل، مرد اور ہو یا عورت، ایک ساتھ ذکر کیا۔ لیکن اس آیت میں للرجال نصیب کہا گیا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی حصہ ہے، الگ الگ بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ایک ساتھ بیان کیا، مرد کا ذکر پہلے آیا، یہ سوچ غلط ہے۔ جیسے لڑکوں کو حصہ ملتا ہے ویسے ہی لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نصیبا مفروضا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حصہ مقرر ہے۔ مقرر کیا ہوا ہے؟ بالکل فکس ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فکس کر دیں وہ بھی شریعت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے۔ ہم اس میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، ہم کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ دینے والا اللہ ہے۔ آپ اللہ کا حکم مانیے، یقیناً آپ فائدے میں رہیں گے، آپ گناہ سے بچیں گے، آپ جہنم سے بچیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی کریں گے تو پھر یقیناً ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری بخشش نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی بھائی کی طرح اور بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھی حصہ نہ دے دیں۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم سے آپ سے یقیناً بڑی بھول ہوتی ہے، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مر جانے والا مر جاتا ہے، بیٹوں کو دے دیا، بھائیوں کو دے دیا بھائی نے، اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا۔ یہ اس ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ قرآن کریم میں کہا گیا کہ لوگ جس طرح ناانصافی کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو
مذکر اولاد کو تقدیم ان کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ مرنے والے کو یاد بھی نہیں کرتا ہے، کبھی نام بھی نہیں لیتا ہے، کبھی اس کے لیے دان خیرات بھی نہیں کرتا ہے، اور جس کو محروم کر دیا وہ خود دان خیرات بھی کرتا ہے، اور محروم کرنے والے بھائی کو، محروم کرنے والے باپ کو عزت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، اولاد نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہارا سب سے زیادہ قریبی ہے نفع کے اعتبار سے، کون تم کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ 10 بیگھہ دے دیے ایک کو 1 بیگھہ بھی نہیں دیے، یا کسی کو 1 بیگھہ دیے، 10 بیگھہ والا کبھی کبھی ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اتنا نہیں دیکھے گا، تمہارا خیال نہیں کرے گا جتنا تم 1 بیگھہ جس کو دیے، یا نہیں بھی دیے تب بھی وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تمہاری عزت کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا، تمہاری مغفرت کے لیے سوچے گا، تمہارے نام سے دان خیرات کرے گا۔ یہ میراث کا معاملہ، وراثت کا معاملہ بہت اہم ہے، اور اس کو ہلکے میں ہم لوگ ہرگز نہ لیں، اس میں کوئی سستی اور کاہلی کرنا یقیناً بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں، حد بندی کر دی گئی ہے۔ جی، ہر ملک کا بارڈر ہوتا ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک سے الگ کرتا ہے، یہ حدود ہیں، یہ ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، اس کو پھلانگو نہیں، اس سے تجاوز نہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، یعنی حصہ برابر تقسیم کرے گا، جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنت میں اللہ داخل کرے گا، اور جنت میں وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو سنویدھان ہے، اس کو پامال کرے گا، اس سے آگے بڑھے گا، اس کو نہیں مانے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ہے۔ آج سنویدھان ہندوستان کا بھی ہے، جو سنویدھان نہیں مانتا ہے، سنویدھان نہیں ماننے والوں کو دیش ودروہی بتایا جاتا ہے، طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، طرح طرح کے دفعات لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ قوانین ہے، کچھ سنویدھان ہے، اس کو بھی ہم کو مان کر چلنا ہوگا، نہیں تو یقیناً ہم پھنس جائیں گے، اللہ کے یہاں سے ہم ہل نہیں سکیں گے۔ جب تک ہم ہر ایک کو اس کے حقوق نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم بچ نہیں سکتے۔ ہاں، کچھ کمی خامی ہے، ارے دیجئے زیادہ دے کر کے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، جو قانون ہے وراثت کا، میراث تقسیم کرنے کا، مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل۔ جی، عورت کو سنگل، یعنی 3 بیگھہ زمین ہے، میت مرنے والا ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑا ہے تو 2 بیگھہ بیٹا کو ملے گا اور بیٹی کو 1 بیگھہ ملے گا۔ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے نصف کر دیا ہے، یعنی مرد کا ڈبل، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ جو سنگل حصہ ہے بیٹی کا، بہن کا، اس کو بھی آدمی ہڑپ لیتا ہے، اور در در کی ٹھوکر کھاتی پھرتی ہے عورت اور بیٹی، اور بعض بیٹے ناانصافی بھی کرتے ہیں لوگ۔ اولاد سب برابر ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے باپ ایسے بھی ہیں جو برابر تقسیم نہیں کرتے، بہت ناانصافی اور ظلم کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کو تم سمیٹ کر کھاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ ایک طاقتور بھائی ہے، سارا خود جمع کر کے رکھ لیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، نہ دوسرے بھائیوں کو نہ بہن کو۔ یہ نہایت غلط ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ، یقیناً اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا ہے، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جس دن ہر ایک کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کی سزا دی جائے گی، پوری سزا اس کو دی جائے گی، اور رب العالمین کے سامنے سب کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا، جمع ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حقوق بیان کیا ہے کہ سب کے الگ الگ حقوق ہیں۔ آپ کے حقوق ہیں، آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے کہ سوئیں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پیر دیا تو اچھا کام کریں، صحت دی ہے تو اس کا بھی حق ادا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک حق والے کو اس کا حق دو۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں اور ہماری بہنیں ہیں، ان کو بھی ان کا حق دینا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان باتوں کے بعد کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں ضرور سوچیں، اگر دوسرے کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، بیٹا کا حق اگر دبائے ہوئے ہیں تو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں جب باز پرس ہوگی، ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے ہماری بخشش نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ رسوا کن عذاب کا کوئی حقدار ہو جائے۔ عذاب سے بچنے کے لیے، اور اس دنیا میں میرے بھائی اچھے لوگ، باپ جان دیتا ہے بیٹوں کے لیے، ماں جان دیتی ہے بیٹیوں کے لیے، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، نہ دان خیرات ہی کرتے ہیں، نہ دعائیں ہی کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے ناانصافی کر کے اور ظلم کر کے؟ تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طرح سے عمل عبادت کرتے ہیں، دوسرے نیک کام کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سنویدھان ہے، میراث کی تقسیم، بیٹا کے ساتھ بیٹیوں کو بھی دینا، بہن کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی دینا، یہ حق ہم ضرور ادا کریں، کوئی فرق نہ کریں۔ یہ سب نماز روزہ بھی اللہ کا قانون ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور میراث بھی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو